بہت مبارک، آپ نے عزت بخشی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اچھا افتخار عارف صاحب، ہم صحافی لوگ جو ہے نا وہ بڑے ہی معذرت کے ساتھ بد لحاظ ہو جاتے ہیں۔ پولیس والوں کی طرح ہمارا جو واسطہ ہے وہ بھی بڑے جرائم پیشہ قسم کے سیاستدانوں سے ہوتا ہے، جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، کبھی کبھی ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر ان کے کیے گئے فیصلوں سے ملک اور قوم کی تقدیریں بدلتی بھی ہیں، بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں، تھوڑا سا غصہ بھی ہوتا ہے ہمیں۔ تو ہم جو ہیں شاعروں کے ساتھ بھی جب مخاطب ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایک نیا انداز اپنائیں۔ تو کوئی گستاخی اگر ہم سے ہو تو پہلے سے آپ سے معذرت، آپ کیسی بات ہے، لیکن ہم تو آپ سے سیکھنے کے لیے آئے، اور ہماری کوشش ہے کہ عید کے دن آپ لوگ ہمارے ناظرین کو بھی محسوس کریں، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے اشعار کے حوالے سے۔ مختصراً میں اگر لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ کو جو ہے نمل یونیورسٹی میں بھی آپ نے پڑھایا ہے، پروفیسر رہے ہیں، اور آپ ایرانی ایک تنظیم ہے ایکو اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن، اس کے ایرانی نہیں ہے، ثقافتی شعبے کے سربراہ رہے ہیں آپ۔ جی بالکل، یہ ریجنل جی ہاں تنظیم ہے یہ، اور مقتدرہ قومی زبان کے صدر بھی آپ رہے ہیں۔ آپ کو رائٹرز گلڈ کا آدم جی ایوارڈ ملا، اکادمی ادبیات کا علامہ اقبال ایوارڈ ملا، کراچی آرٹ کونسل کا لائف اچیومنٹ ایوارڈ ملا، فیض انٹرنیشنل ایوارڈ 1988، تمغہ حسن کارکردگی 1989، نقوش ایوارڈ 1994، بابائے اردو ایوارڈ 1995، ستارہ امتیاز 1999، ہلال امتیاز 205، یہ تمام ایوارڈ آپ کو مل چکے ہیں۔ اور کچھ اشعار اگر آپ کی اجازت سے میں پڑھ دوں، آپ کیسی بات، کیونکہ یہ آپ کے اشعار ہیں لیکن میرا پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اگر کچھ تلفظ میں گڑبڑ ہوگی تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، لیکن مجھے بہت ہی دل کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بڑا سخت شعر آپ نے لکھا، شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ سبحان اللہ، بہت مہربانی۔ یہ شعر پڑھ کے تو لگتا یہ ہے کہ افتخار عارف صاحب، آپ شاعر تو اپنے آپ کو مانتے ہیں مگر کوئی انقلابی اپنے آپ کو نہیں مانتے، اور نہ ہی آپ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آپ ہر دور میں ایک سرکاری ذمہ داری نبھاتے رہے، اور بہت سے دوسرے شعراء کی طرح بھی، اور کوئی انقلاب لانے کی کوشش نہیں کی آپ نے اپنے اشعار کی مدد سے۔ دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی انقلابی آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک بہت بزدل سا، کمزور سا آدمی ہوں، اور میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ جو غریب طبقے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، ہم کسی جن کا لکھنے پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے وہ کوئی سرکاری ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی میڈیا ہاؤس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اب نام نہیں لے سکتا ہوں کہ میں کسی اس گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں یا اس گروپ کے ساتھ فیض کام بھی کر بڑے رہا شاعر ہوں۔ تھے لیکن کام کیا انہوں نے مختلف اداروں کے ساتھ۔ نہیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ طبقہ ایک بہت اہم رول ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں پلے کرتا ہے۔ تو میں تو بہت ہی ایک پسماندہ طبقے کا، بہت ہی غریب گھرانے کا، اور میں جب کہتا ہوں تو یہ کوئی میں رومانوی لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہوں، میں ایک بلو پاورٹی لائن فیملی بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں، مزدور پیشہ گھرانے سے، اور پہلا آدمی تھا جس نے کچھ پڑھا لکھا اور کچھ ڈگری وغیرہ کی، تو میرے پاس تو کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ تو میں جب 10 روپے روز کی خبریں میں پڑھتا تھا ریڈیو پاکستان میں، اور اردو کی اور ہندی کی، اور پھر ٹی وی جب آیا ملک میں تو میں اس سے ایک ملازمت کی درخواست دی، اور میں سینئر پروڈیوسر، جو ٹی وی کے اس زمانے میں کچھ بہت ہی 4 5 6 لوگ تھے جو سینئر پروڈیوسرز کہلاتے تھے، اور محمد نثار حسین کا اور آفتاب احمد، دوسرے نثار حسین اور
خاکسار وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں یہاں سے چلا گیا. اب میں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، لیکن جب میں نے استعفیٰ دیا تھا تو مجھے کسی نے نکالا نہیں تھا، میں اپنی مرضی سے استعفیٰ دے کر گیا تھا. کوئی وجہ؟ اب وجہ آپ تلاش کریں. آپ تو ماشاءاللہ اسی فیلڈ کے اتنے بڑے آدمی ہیں. اور یہ سال کون سا تھا؟ سوری جی، میں 77 میں نے استعفیٰ دیا. 78 میں یہاں سے چلا گیا، اور پھر میں واپس آیا جب بیوی برسر اقتدار آ گئی تھیں. تو میرے پرانے ٹی وی کے زمانے میں میرے وہ باس رہ چکے تھے خواجہ شاہد حسین صاحب، اور غلام مصطفیٰ شاہ صاحب وزیر تعلیم تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا زمانہ تھا. پھر میں واپس آیا. اچھا، اب کیا ہے کہ جب میں آیا تو میں اکادمی ادبیات پاکستان کا ڈائریکٹر جنرل ہو گیا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے انہوں نے مجھے ایک اور ادارے میں ٹرانسفر کر دیا، میں وہاں چلا گیا. پھر اس کے بعد پھر میں ادھر بھیج دیا گیا. تو میں 3-4 دفعہ ادھر ادھر بھیجا جاتا رہا. لیکن اب آپ کے اس سوال کو میں پہلے اپنا حساب صاف کر دوں. دیکھیے، ایسا ہے کہ ہم جو رومانوی طور پر بہت اپنی آپ کو انقلابی وغیرہ ثابت کرتے ہیں، اور ہر شخص کی اپنی قوت ہوتی ہے، اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے. میں نے کوئی بغاوت وغیرہ کا کبھی نعرہ نہیں کیا، کوئی دعویٰ میں نے نہیں لگایا. میں نے ایک ملازمت کی، مگر اس ملازمت کے زمانے میں میری پہلی کتاب سے لے کر اور آخری کتاب تک، اب میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی کے کہنے پر کبھی کسی کی ستائش نہیں کی. میں نے کسی کے حق میں نغمہ نہیں لکھا، میں نے کسی کے وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی اپنی کمزوری کا اعلان کیا. مگر کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ جب میری شاعری سے کوئی نہ کوئی میں نے کوئی کمنٹ نہ کیا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ، میں نے آپ کا کیریئر دیکھا ہے. آپ میرے بعد آنے والے ٹی وی والے لوگوں میں ہیں. آپ کو میں فالو کرتا ہوں. پہلے دن سے میں اپنے نیوز کو بھی فالو کرتا ہوں، اور ابھی بھی جب میں ٹی وی اسٹیشن جاتا ہوں تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ میرا ادارہ ہے، کیونکہ میں نے وہاں سے زندگی شروع کی تھی. بائی دی وے، میں نے بھی ریڈیو سے شروع کیا، پھر پاکستان ٹیلی ویژن. میں تو آپ کو ٹی وی کے زمانے سے جانتا ہوں، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی بھی کہ میرا جو زمانہ تھا، میں نے نیوز کو بھی دیکھا، نیوز کو الگ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اس کی پروگرامز کو خراب ہوتے ہوئے بھی دیکھا. پاکستان ٹیلی ویژن کا ادارہ وہ ادارہ تھا کہ جب اپنے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب 10-15 سال ہو جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں، تو کوئی ادارہ مستحکم ہوتا ہے. مگر پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ اختصاص ہے کہ یہ ادارہ اپنے آغاز میں بہتر تھا، اور پھر وقت جیسے جیسے گزرتا گیا یہ خراب ہوتا گیا. اور یعنی اس سے زیادہ میں کیا، حالانکہ باوجود اس کے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک اجارہ داری تھی، ایک منوپلی تھی، مگر یہ بہتر نہیں ہوا، اسٹرینتھن نہیں ہوا. لوگ اس پہ ڈپینڈ کرتے تھے بہت زیادہ. افتخار عارف صاحب، میں تھوڑا سا چیز کو آگے لے کے اگر چلتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صحافی اپنی خبروں میں احتیاط کرتے ہیں، سیلف سینسرشپ کرتے ہیں، سخت الفاظ کو کبھی کبھی نکال دیتے ہیں. تو کیا آپ جیسے شاعر نے بھی اپنے اشعار میں سے سخت الفاظ کو سینسر کیا، اور کیا آپ اسے سیلف سینسرشپ کہہ سکتے ہیں؟ اور کیا ایسا کرنا جو ہے کسی شاعر کے لیے مناسب ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایسے ہوتا ہے، یعنی یہ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ منظر ایک ہوتا ہے اور دیکھنے والی آنکھ بدل جاتی ہے. وہی حالات ہیں پاکستان کے. فرض کیجئے جس میں فیض احمد فیض صاحب نے شعر لکھے، وہی حالات ہیں جس میں شیخ ایاز نے شعر لکھے، یا گل خان نصیر نے شعر لکھے، یا اجمل خٹک نے شعر لکھے، یا
فہمیدہ نے یا حبیب جالب نے، یہ جو وہی حالات ہیں نا، تو سب لوگ اپنی اپنی طرح سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو دوسرے شعراء میں سے کس کا کلام زیادہ اچھا لگا؟ ہاں، یہ بات آپ نے بالکل، ترجیح جو ہے میرے نزدیک فرق کیا جانا چاہیے انقلابی شعراء میں سے یا دیکھیے، باغی شعراء میں ایک سے؟ تو شاعر ایک بالکل، جو میرے نزدیک شاعر ایک بالکل مختلف ژانر کا آدمی ہوتا ہے، اس کا کوئی نظریہ اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ اس کو متاثر کرتی ہے۔ ابھی بارش ہو رہی تھی، ابھی خنکی ہو رہی تھی، ہم نے لباس تبدیل کر دیا، تو جب جغرافیائی آب و ہوا کے اثرات آپ پہ مرتب ہوتے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سیاسی صورت احوال ہوگی وہ آپ کو متاثر نہ کرتی ہو؟ تو آپ اپنے آپ کو اس سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک کمزور انسان محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ باغی ہیں، باغیانہ شاعری کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کو کیسا لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں یا بیوقوف لگتے ہیں؟ نہیں، بیوقوف تو کوئی بھی نہیں لگتا، جو بھی آدمی اپنی طرح سے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے شعر کہے۔ آپ پسند کرتے ہیں ایسے شعراء کو، انقلابی شعراء کو؟ دیکھیے، میں ہر وقت ایک ہی طرح کی شاعری نہیں پسند کرتا، ہر عمر میں ایک طرح کی شاعری پسند نہیں کی جاتی۔ یہ میرے یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یہ سب ایک طرح کی کتابیں نہیں ہیں، اس میں بہت سے آپ کے پیچھے کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں، کچھ سامنے تصویر لگی ہوئی ہیں، کچھ اس طرف تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کتابیں جو ہیں یہ آپ کا تعارف کراتی ہیں، کسی کے گھر داخل ہوئیے تو وہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ میری شاعری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو شاید اپنے سوالات کی ترتیب بدل دینی پڑے۔ بالکل صحیح۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور اس بریک کے دوران ہم اپنے سوالات کی ترتیب تھوڑی درست کر لیتے ہیں۔